السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 کا اسٹوڈنٹ 9 and 10 کا اسٹوڈنٹس, I will give you this video. I make this video for you. بچوں ہم گرامر بھی پڑھیں گے اس میں اور تھوڑا در یتیم کا پارٹ بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ سیکنڈ لیسن سے اسٹارٹ کریں. فرسٹ لیسن میں آپ کو تو یاد ہے وتد سبب اور سبب کے بارے میں پڑھے تھے آپ. اب یہاں پر اس کے تو بارے میں تفصیل آپ کو پتہ ہے. یہاں سیکنڈ لیسن سے ہم ون ٹائم اس کو ٹچ کر لیں گے. یہاں پر دیکھیے, جیسا کہ انگلش میں مارکس ہوتے ہیں, ایکسکلیمیشن مارکس, فل اسٹاپس, یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. پنچویکشن مارکس بولتے ہیں جس کو. اسی طریقے سے اردو میں ہم بولیں گے اس کو رموز و اوقاف اور علامت نگارش. ٹھیک ہے, یہ ہم کلاس میں بھی ڈسکس کرے تھے. ون ٹائم آپ کو یاد ہونے کے لیے بتا رہے ہیں. اس فقرے کو پڑھیے, بولو مت چپ رہو. ٹھیک ہے, یہ ایسا دکھ رہا ہے سننے میں کچھ ڈائریکشن دے رہے ہیں یہاں پر اسٹرکٹلی, یعنی غصے سے ہے, جیسے کبھی والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اگر کہیں آپ فنکشنز میں ہیں تو کچھ حساب سے وہ لوگ ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں. تنزیہ طور پہ بھی یہ محسوس ہو رہا ہے. اب ان دونوں فقروں کو پڑھیے. بولو مت چپ رہو, بولو مت چپ رہو. اب یہاں پر فرسٹ جو اسٹیپ بتا رہے ہیں, بولو مت چپ رہو, یعنی یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ڈسٹینس دکھیں گا. بولو کے بعد تھوڑا ڈسٹینس کے بعد مت چپ رہو, یعنی یہاں پر آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ بھائی بولو, چپ نہیں رہنا چاہیے, ہم آپ کو کچھ بولنا چاہیے. اب سیکنڈ سینٹنس میں دیکھیں گے آپ, بولو مت چپ رہو. یہاں پر بولو مت کے بعد تھوڑا ڈسٹینس دیا جا رہا ہے چپ رہو میں, تو یہاں پر یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ کو خاموش رہنا ہے. تو یہاں یہ دونوں بھی سینٹنس سیم ہیں, کوئی لفظ ادھر ادھر بھی چینج نہیں ہوا, نہ ہی اس میں کوئی چیز کے یعنی آپ کو چھوٹی یا بڑی یعنی حرفوں کی بھی کوئی شکل نہیں بدلی, مگر مطلب بالکل بدل گئے ہیں. تو اس کو ہم ایک کاما جو آپ کو دکھ رہا ہے اس حساب سے سمجھا دیے. علامت لگانے کی وجہ سے پہلے فقرے کا جو مطلب ہے وہ دوسرے فقرے میں اس کے برعکس ہو گیا. اس لیے ضروری ہے کہ ان علاماتوں کا استعمال کیا جائے تاکہ مطلب واضح ہو. فرسٹ ہم پڑھ رہے ہیں فل اسٹاپ. آپ کو پتہ ہے یہ تو جملہ ختم ہونے کے بعد لکھا جاتا ہے. ہم انگلش میں ایک پوائنٹ لکھتے ہیں, یہاں پر فل اسٹاپ اس طریقے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ فل اسٹاپ ہے. سیکنڈ دیکھیے, سکتہ. سکتہ کیا ہے؟ یہ علامات مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے ہندوستان میں ہندو, مسلم, سکھ اور عیسائی بستے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی ایسی چیز بتانا ہے جس میں تھوڑا سا وقفہ بتانا ہے تو یہ آپ کو علامت کا استعمال کر سکتے. وقفہ سیمی کولن, یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جو بوئے گا وہ کاٹے گا, یعنی بولتے وقت بھی آپ دیکھیں گے تھوڑا ہم ٹھہراؤ کا استعمال کر رہے ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آیا یہ سیمی کولن, یہ جو علامت ہے وقفہ کا, کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ محاورے بھی ہے, بول سکتے ہیں آپ کو دو محاورے کچھ بات سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ استعمال کیوں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بولنے کے لیے تھوڑا سا بول کے وہ چیز کا استعمال کر کے وہ لوگ سمجھا دیتے ہیں کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں تفصیل سے. ٹھیک ہے, رابطہ کولون. ہم پڑھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. دو مختلف بیانات میں رابطہ کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً آندھرا پردیش کی اہم دریا کرشنا گوداوری اور تنگا بھدرا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اس کا کیسا استعمال ہو رہا ہے, وہ مختلف بیانات میں رابطے کے لیے اس علامت مختلف بیانات ہے. ٹھیک ہے, اس کا رابطے کے لیے یہ علامت استعمال کی جا رہی ہے. تھرڈ دیکھیے, نیکسٹ دیکھیے سوالیہ نشان. یہ تو بالکل آسان ہے, اس کے لیے کوئی اپنے کو ڈسکس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کی علامت انگلش میں جس طرح سے ہوتی ہے اردو میں بھی وہی طریقے سے لکھا جاتا ہے. اور یہاں پر جو بتا رہے ہیں ڈائریکشن کیا کب کیوں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تفصیلیہ نے کولون وتھ ڈیش. ٹھیک ہے, یہ علامت کس طرح استعمال ہوتی ہے پڑھیں گے ہم. یہ علامت طویل اقتباس
اقتباس یا فرصت سے پیش تر استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً مولانا عبدالکلام نے کہا تھا، اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی ایسے بڑے لوگ جو ہمارے لیے کچھ اچھا کہہ گئے ہیں، ان کے لیے جو ان کے الفاظ ہے تو اس طریقے سے بولا جا رہا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت فجائیہ، اس کو بولتے ہیں ایکسکلیمیٹری مارک، ٹھیک ہے۔ یعنی سڈنلی ہمارا جو ایموشنس، ہم خوش ہوتے ہیں یا ایک دم جلدی افسوس میں آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ علامات کا استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اسی طریقے سے ہے، انگلش میں بھی وہی طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ شاباش، تم نے میدان مان لیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 2 ایگزامپلس تھا لاسٹ میں۔ یہاں پر دیکھیں گے آگے نیکسٹ ہے قوسین یعنی بریکٹس۔ کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو قوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد نے چار مینار کی تعمیر کی۔ یعنی یہاں پر بریکٹ میں ان کا تفصیل بتا رہے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ کون ہے جو شہر حیدرآباد کو بنایا ہے، بسایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کہ اب کسی کا نام ہے، جیسا کہ کوئی جیسا ٹیچر کا نام لے لیں گے ہم، اب میرا نام ہی لے لیجیے رضوانہ ٹیچر، جو کہ اردو پڑھاتے ہیں، اگر آپ بریکٹ میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جائیں گے ہم واوین انورٹڈ کاماس، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیسا استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل ایگزیکٹلی بول سکتے ہیں ہم جو الفاظ تھے، جو الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا تھا وہ استعمال ہو، یا پھر عام شخص جو بھی اپنی بات کہنا چاہ رہا ہے مگر وہ دوسرا شخص اس کی بات کو کہہ رہا ہے مگر وہ اس کے سیم الفاظ دہرا رہا ہے، تو اس کو ہم انورٹڈ کاماس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آپ کے جو آنسرز بناتے ہیں ہم، یا آپ کے آنسرز میں آپ لوگ یہ چیز یوز کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے وہاں پر وہ کہہ رہے تھے یا وہ ان کے الفاظ تھے۔ یعنی اگر آپ لیسن میں کچھ تشریح کرتے وقت شاعر کے، تو آپ بول سکتے کہ شاعر نے اس طریقے سے کہا تھا، تو اس کو انورٹڈ کاما میں کلوز کر کے آپ بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ کریں گے۔ اب ہم ڈائریکٹ اپنے سلیبس پہ جائیں گے۔ میرے کو جہاں تک یاد ہے در یتیم کا پارٹ بہت زیادہ اپنا ریمیننگ بچا ہوا ہے، ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہوپ آپ لوگ ہالیڈیز ہوم ورک کر رہے ہوں گے۔ اپنا قیمتی وقت مت خراب کرو بچوں، کوشش کرو کہ آپ لوگ اچھے سے اچھے مارکس لے کے آئیں۔ گرامر پارٹ کے ساتھ ساتھ ہم لیسن کے تھرو جا رہے تھے۔ میرے خیال میں جہاں تک ہم آپ کو یاد ہے در یتیم میں ہمارے چیپٹرز کتنے ہوئے تھے بچوں کمپلیٹ؟ کچھ 14 چیپٹرز کمپلیٹ ہو گئے تھے در یتیم کے۔ لڑائی رک گئی، سفر شام سے شادی تک یہ بھی ہو چکا تھا، وحی کا نزول اور اعلان حق بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ ابھی ہے 13 غموں کا سال، غموں کا سال بھی ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ نیکسٹ ٹاپک تھا 14 نجاشی کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی۔ کفار قریش کے ظالم و ستم کے رفتار اب اور زیادہ تیز ہو گئی، وہ اب سچ مچ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان سب نے ایک کر لیا تھا کہ ان لوگوں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کی قسمیں کھا کھا کر اس بات پر متحد ہو گئے تھے کہ جیسے بن پڑے گا مکہ سے اسلام کے شیطانیوں کا نام و نشان مٹا کر دم لیں گے۔ کانٹے کی نوک سے لے کر نیزے کی انی تک ہر چیز مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ جہاں تک ہمارے دم میں دم ہے، یہ نیا دین عرب میں نہیں چل سکتا۔
اسلامی دشمنی ہتھیار سے لیس ہو کر مخالف کے میدان میں آ گئے۔ مشورہ نہیں بلکہ عہد و پیمانے ہوئے کہ مکے کی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں پر تنگ کر دی جائے گی۔ کھل کر چھپ کر جس طرح ممکن ہوگا مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ ابو طالب اور ختیجہ کی پے در پے موتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دل شکستہ کر دیا۔ ان کی اس دل شکستہ سے پورا کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ مرد تو عورتیں تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ جاہلانہ عصبیت پوری قوت کے ساتھ عود کر آئی تھی۔ قریش صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قبائلی عداوتیں قرنوں سے چلی آتی تھی۔ یہاں پر بتا رہے بچوں کہ کس طریقے سے وہ اپنا بغض، غصہ، دشمنی نکال کر چاہ رہے تھے کہ یہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، یہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ماننے والے ہیں ان کو پوروں کو نیست و نابود کر دے، اس کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کر رہے تھے۔ انتقام اور کینہ دلوں میں مدت سے پرورش پا رہی تھی، مگر اسلام دشمنوں کے لیے وہ سب کے سب ایک ہو گئے تھے۔ ایک مقصد میں وہ، ایک خیال وہ، اور ہم مقصد تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ سب ایک جا اور متحد تھے۔ ان میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ کے ستانے میں ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ شدید اور ظالم بننے کی کوشش کرتا۔ نوجوان چھوکرے اپنے گھر والوں سے فخریہ لہجے میں کہتے کہ آج فلاں نخلستان میں ہم نے فلاں مسلمان کو خوب جی بھر کر مارا، اس کے بدن کو لہو لہان کر دیا۔ کوئی بیان کرتا کہ بنو بزیل کی گلی میں ایک مسلمان کو میں نے پہلے تو فحش گالیاں دی اور پھر اس کی پیشانی پر تاک کر جو پتھر مارا ہے تو ہمارے معبودوں کا یہ دشمن زخم کے اثر سے تلملا کر زمین پر گر پڑا اور میری ٹھوکروں نے اسے اور ہلکا کر دیا۔ کوئی عورت کہتی کہ بنو ہاشم کے گھرانے میں گئی تھی کہ ایک مسلمان عورت گوشت پکا رہی تھی، میں نے اس کی ہانڈی میں راکھ جھونک آئی۔ کوئی شخص فخر کرتا کہ میں نے نماز پڑھتے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے سر پر اونٹ کی اوڑھڑی ڈال دی، یعنی غلاظت بچوں، ٹھیک ہے، وہ تک، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حد کو کر دی تھی کہ کس طریقے سے ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس پورا شعب دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا حکم پا کر اپنے چند صحابی سے فرمایا کہ تم لوگ جشن چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس خطہ میں تمہیں امن مل سکے گا۔ صحابہ اکرام کا ایک مختصر قافلہ جشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں یہ پہلی ہجرت تھی جس کے بدولت عرب سے باہر اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ کفار قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ چند مسلمان صحیح سلامت جشن پہنچ گئے تو ان کا ایک وفد بھی جشن روانہ ہو گیا۔ عداوت اور اذیت کوشی کی انتہا ہے کہ وطن چھوڑ دینے کے بعد بھی قریش کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ مکے کی طرح جشن کی زمین بھی مسلمانوں پر تک تنگ کر دی جائے۔ اس حق پر سست جماعت کو دنیا کے پردے پر کہیں بھی امان نہ ملے، عافیت کے تمام دروازے ان پر بند ہو جائے۔ کفار قریش بڑے ہی چالاک، فتنہ اور سازش تھے۔ بادشاہوں کی مطلق الطاعت کا دور تھا، یعنی بادشاہت کا دور تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ جشن کی نگاہ اگر مسلمانوں کی طرف سے پھر گئی تو کوئی طاقت ان کے جشن میں پناہ نہ دے سکے گی، یعنی وہ جگہ وہ لوگ جانے والے تھے پناہ لینے کے لیے، تو وہاں پر سے بھی ان کو نکالا جائے، یہ کوشش کی جا رہی تھی اور یہاں سے ان کا نکل جانا پڑے گا، مگر بادشاہ کو براہ راست متاثر کرنا بہت دشوار تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں نے زمین ہموار کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے بادشاہ کے درباریوں اور صحابیوں سے جا کر ملے، ان کو ہر طرح سے ورغلایا نے اکسایا ان کو، اور صحابہ اکرام کے خلاف ابھار کے یہ لوگ ایک نیا دین لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں،
تمہارے ملک میں وہ مطلب انہوں بھڑکانے لگے کہ آپ کے ملک میں ایک نیا دین لے کے آئے، اور ہر کوشش کرے کہ ان کو بھڑکائے اور ان کو وہاں سے بھی نکال کر باہر کر دے وہ، یہ پوری ان کی کوشش تھی۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بہکا کر غلط راہ پر ڈال دیا۔ دیکھنا کہیں یہ جادو تمہارے لوگوں پر بھی نہ چل پڑے۔ یہ لوگ تو بس توحید کے نشے میں سرشر ہے، یعنی توحید کا نشہ ہے۔ انہوں بتا رہے تھے کہ یہ ایک نشہ ہے جو سب جنے اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر یہ لوگ سب ایک نشے میں ہے۔ ان کا تو یہی تکیہ کلام اور شب و روز کا وظیفہ ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر اپنے دین کی حفاظت اور بقا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو جیسے بنے ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے بھگت لیں گے۔ شاہ جشن کے درباریوں نے کہا کہ آپ لوگ نشاط خاطر رکھیں، شاہی دربار میں ہم آپ کو پوری ہم نوائی کریں گے۔ کفار قریش کے وفد کو جب مصاحبوں اور درباریوں کی طرف سے تائید کا یقین اور اطمینان ہو گیا تو وہ لوگ شاہ جشن کے دربار میں جا کر فریادی ہوئے کہ جہاں پناہ صحابہ اکرام ہمارے قیدی ہیں جو بھاگ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے فرما دیجیے۔ شاہ جشن پورے جا و حش کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا، دربار کاہے کو تھا، زمین کی جنت تھی، زربفت کے پردے، قیمتی قالین، دیدہ زیب ساز و سامان، جھم کرتی ہوئی گراں قدر سلیبیں، سونے چاندی کی گلدان، بادشاہ تو بادشاہ، دربان صاحب، اصحاب درار یعنی دربار میں رہنے والے، موجود ہونے والے، ٹھیک ہے، شاگرد و پیشہ وار یعنی جو کام کرتے، اور غلام تک زرے و رداں پہنے ہوئے تھے، یعنی بہت سارے جواہرات، یعنی وہ بہت خوشحال، یعنی ایک سلطنت تھی سمجھیے اس کے جو وہ بادشاہ تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ مال و زر تھا لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ قریش کے وفد نے مسلمان کے خلاف جو استغاثہ پیش کیا، اس کی تائید میں درباریوں کے سروں پر جنبشیں پیدا ہوئی۔ عرب شاعری کے سبب زبان سے کچھ نہ کہا مگر آنکھوں کی چمک غرق کرنے لگی کہ وفد قریش کا ترجمان اور امیر سچ کہہ رہا ہے، یہ مسلمان واقعی وہی ہے جو کچھ یہ قریش کہہ رہے ہیں۔ شاہ جشن نے وفد قریش سے چند سوالات کیے، پھر مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ یعنی ایک بولتے نہیں اوپر کی نظر سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو ان الزامات کے جواب میں، اپنی صفائی پیش کرو۔ صحابہ اکرام کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی ادب نشین انداز میں تقریر کی، عرب کی جہالت پر مختصر تبصرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ دربار میں ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ کفار قریش اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا بول سکیں گے، ہماری سازشیں بیکار نہ جائیں گی، درباری لوگ ہمارے پشت پناہی کر رہے ہیں اور مصاحبوں کو ہم نے پہلے سے گھانٹ لیا ہے، میدان ہمارے ہاتھ ہی میں رہ گیا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ لوگ سوچے تھے کہ دربار میں وہ لوگ ڈر جائیں گے اور خاموش رہیں گے اور اس سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا، مگر یہاں پر وہ لوگ بالکل ڈرے نہیں اور بالکل تمیز کے ساتھ اپنی پوری تفصیل بتائے کہ وہ لوگ کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں چھوڑ کر جگہ یہاں پر آنا پڑا۔ مگر حضرت جعفر کی تقریر نے ان کے منصبوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی ان کی تقریر کا اثر قبول کر رہا ہے، حضرت جعفر کی باتوں میں وزن اور جان ہے، ان کے جچے تلے فقرے شاہ جشن کے دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ کسی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بادشاہ کی تقریر سن رہے ہیں، نجاش کے دل میں گداز پیدا ہوا، جیسے کسی غیبی طاقت نے چٹکی میں لے کر اس کے دل کو دبا لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جہاں پر مہر ہوتی ہے، رحمت برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں ایسے معجزے ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل پہ ایک عجیب سا ایک تاثرات پیدا ہونے لگے، ٹھیک ہے۔
جہاں تک کہ سخی نرمی سے بدل گئی قرآن کی تاثیر نے کنجی بن کر اس کے دل کے تالے کو چشم زرد میں کھول دیا۔ قفل کا کھولنا تھا کہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ گئی۔ قرآن کی آیتیں سن کر نجاش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درباری لوگ اور خود قریش کا وفد حیران تھا کہ جن آنکھوں میں غم و غصہ کی چنگاریاں نکلنی چاہیے تھی، ان میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب قرآن سنا چکے تو نجاش نے تاثیر امیز لہجے میں کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، یعنی ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ مصاحبوں اور درباریوں اور وفد قریش کے ارکان میں جملے کو سن کر حیران رہ گئے۔ ان پر اوس سی پڑ گئی۔ کیا سوچ کر آئے تھے، کیا ہو گیا؟ قریش مکہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا وفد مسلمان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے گا، مگر ارکان و وفد نے جشن سے واپس ہو کر جب حقیقت حال سے ان کو مطلع کیا تو ان کی تمناؤں کے ہوائی قلعے پانی کے بلبلوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ ارکان وفد نے کہا کہ اے بھائیوں، ہم نے اپنی کوشش میں کوتاہی نہیں کی۔ بادشاہ جشن کے درباریوں تک کو ہم نے اپنا ہم زبان بنا لیا، مگر اس کو کیا کریں کہ جعفر کی تقریر اور پھر قرآن کی آیاتیں نے نجاش کو اپنا متاثر کیا کہ وہ بھرے دربار میں رونے لگا۔ بھائیوں، یہ لوگ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، دنیا جہاں بھی یہ پہنچیں گے، اللہ ان کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے زور کو اگر پوری قوت کے ساتھ کچلا نہ گیا تو عرب ہی نہیں، ساری دنیا ان کے دام میں گرفتار ہو جائے گی۔ بچوں دیکھیں، یہ آیات ان کفار کے سامنے بھی پڑھا گیا تھا، مگر اثر ہوا اس بادشاہ کے دل میں، یعنی اللہ کی توفیق نیک نیتوں میں شامل ہوتی ہے۔ نیک نیت تھی اس کی، وہ شخص اچھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بالکل بدل دیا۔ حالانکہ کفار بھی وہ آیاتیں سنے تھے، ان کے اوپر اتنا اثر نہیں کیا، وہ تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ جادو ہے، یہ کچھ ایسی چیز ہے، اس کو بند کرنا چاہیے ورنہ یہ سب پر حاوی ہو جائے گی۔ ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے اسلام، اس کے تاثرات، اس کے اثرات اپنے اندر دل تک محسوس کرو۔ بچوں، آپ لوگ بھی اپنے اندر اس چیز کی تاثیر پیدا کرو، اور اس پیارے مذہب کو ماننے والے ہم، اللہ کو ایک ماننے والے ہم اچھے مسلمان اور اچھے انسان کہلائیں۔ ایسی توفیق اللہ سے یہ دعا بھی کریں ہم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوں گی، اپنا لیسن ایکسپلین ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔